أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا صدق الله العظيم. اگر تو اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے ان سے منہ پھیرے جس کی تو امید رکھتا ہے تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کر اور اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ بندھا ہوا مت رکھ اور نہ تو اس کو بہت زیادہ پھیلا دے پس تو ملامت زدہ حسرت زدہ ہو کر رہ جائے. بے شک تیرا رب کشادہ روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے روزی میں تنگی کرتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں کی ہر بات سے باخبر ہے اور ان کے ہر عمل کو دیکھتا ہے. تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو. ہم ان کو روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی. یقیناً ان کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے. یہاں سے اسلامی زندگی کے اور اصول بیان فرما رہے ہیں. سب سے پہلا اصول بیان فرمایا ایک اللہ کی عبادت کرو. دوسرا آیا والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. تیسرا اصول یہ بتایا کہ رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کو دیتے رہا کرو, ان کا حق ادا کرو. چوتھا اصول یہ آیا کہ ہرگز فضول خرچی مت کرو. اب اس کے بعد یہاں پانچواں اصول بیان فرمایا کہ نرمی سے بات کرو. بات تو یہ ہے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ کہ تم کو تمہارے رب کی رحمت کی امید ہے, یعنی ابھی تمہارے پاس کچھ نہیں تو کم سے کم ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو, رشتہ داروں کے ساتھ اور ضرورت مندوں کے ساتھ کہ ہمارے پاس ابھی نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا, ہم آپ کو ضرور دیں گے. اس طرح نرمی سے بات کرو, جھڑکو مت. حدیث شریف کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعطی حظہ من الرفق اعطی حظہ من الخیر کہ جس آدمی کو نرمی کا حصہ دے دیا گیا اس آدمی کو بھلائی کا حصہ دے دیا گیا. اور حدیث شریف کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نرمی والے ہیں اور نرمی کو پسند کرتے ہیں. تو یہاں یہ اصول بیان فرمایا کہ اگر تم ان کو کچھ دے نہیں سکتے تو کم سے کم ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو, اچھی بات کرو. مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ یہاں بیان کیا ہے اور الیقظ الفرید کے اندر بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ بادشاہ مامون رشید کے پاس ایک بڑے عالم بیٹھے ہوئے تھے. مامون رشید نے ایک مسئلہ پوچھا تو وہ ذرا سختی سے جواب دینے لگے. کہا کہ میں وہی جواب دے رہا ہوں جو تمہارے باپ ہارون رشید کو امام مالک نے جواب دیا. یہ کہہ کر وہ عالم چلے گئے. مامون رشید نے ان کو دوبارہ بلوایا. بلانے والے نے کہا کہ بادشاہ سخت غصے ہیں, تو بھی وہ واپس گئے. حارث ابن مسکین بیٹھ گئے. مامون رشید نے کہا کہ تم کو اس بات کا پتہ ہے کہ میں فرعون سے زیادہ برا بادشاہ تو نہیں ہوں.
کہا نہیں ہو. کہا تم کو اس بات کا پتہ ہے کہ تم عالم ہو لیکن موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر تو نہیں ہو؟ فرمایا نہیں. تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کو دعوت دینے کا حکم دیا تو کہا فقولا لہو قولا لینا، کہ دیکھو فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کرنا اور تم ہمارے ساتھ سختی سے بات کر رہے ہو. تو یہاں پانچواں اصول یہ بیان فرمایا کہ نرمی سے پیش آنا لوگوں کے ساتھ، خاص طور سے یہاں ان ضرورت مندوں کی بات بتائی گئی کہ ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ. اس کے بعد چھٹا اصول بیان فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، کہ اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ بندھا ہوا مت رکھو اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ پھیلاؤ، یعنی نہ تو بہت زیادہ کنجوسی کرو اور نہ ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں حد سے بڑھ جاؤ. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں تشریف فرما تھے. ایک عورت نے اپنے لڑکے کو بھیجا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ وہ لڑکا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میری والدہ کہتی ہیں کہ مجھے ایک کرتا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس آئے گا تو اس وقت ضرور ہم آپ کو دیں گے. وہ لڑکا چلا گیا، پھر سے واپس آیا، کہا ہماری والدہ یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس جو پہنا ہوا کرتا ہے وہ ہم کو دے. وہ لوگ بھی بہت بولے بالے ہوا کرتے تھے، دیہاتی ہوا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرتا اتار کے ان کو دے دی. اب آپ کے پاس اور کرتا اس وقت تھا ہی نہیں. اتنے میں اذان ہوئی، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف نہیں لا رہے، حضرت بلال اذان دے چکے. تو جا کر پوچھا تو معلوم ہوا کہ آپ کے پاس کرتا ہی نہیں. اس وقت یہ آیت تعلیم دینے کے لیے نازل ہوئی. ایسا واقعہ جو پیغمبروں کا پیش آتا ہے وہ امت کو تعلیم دینے کے لیے پیش آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ بندھا ہوا مت رکھو، یعنی بہت زیادہ کنجوسی مت کرو. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ پھیلاؤ، یعنی سخاوت کرنے میں بھی اعتدال اختیار کرو. آدمی کے اوپر حقوق ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، جو واجب حق ہیں، جو فرض ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور اسی طرح اپنی آل اولاد کا، گھر والوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بہت بیمار ہوئے، ایسے بیمار ہوئے کہ گویا مرنے کے قریب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے. کوئی رشتہ دار یا کوئی جاننے والا دوست احباب، کوئی مسلمان پڑوسی بیمار ہو تو اس کی خبر گیری کے لیے جانا چاہیے، یہ سنت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کی خبر گیری کے لیے گئے. حضرت سعد نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے کہ میرے پاس بہت سارا مال ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ مال اللہ کے راستے میں دے دوں. میری صرف ایک بیٹی، اس کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے راستے میں دے دوں تاکہ آخرت کے لیے ذخیرہ بن جائے. اس وقت حضرت سعد کی ایک ہی بیٹی، اگرچہ بعد میں ان کی مذکر یعنی لڑکا بھی بعد میں ہوا، لیکن اس وقت ایک ہی بیٹی. تو کہا میں سارا مال اللہ کے راستے میں وصیت کر دوں. آپ نے فرمایا نہیں اے سعد. حضرت سعد نے پھر کہا اچھا ایسا کروں 2/3 مال دے دوں اللہ کے راستے، 1/3 بیٹی کے لیے رہنے دوں. آپ نے فرمایا نہیں. حضرت سعد نے کہا اچھا ایسا کروں آدھا مال رہنے دوں اور آدھا اللہ کے راستے میں دے دوں. آپ نے فرمایا نہیں. حضرت سعد نے عرض کیا اچھا ایسا کروں 1/3 مال اللہ کے راستے میں دے دوں، 2/3 رہنے دوں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، الثلث والثلث کثیر، کہ ہاں تہائی کی تم وصیت کر سکتے ہو اور یہ بھی زیادہ ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ آدمی 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا۔ مرتے وقت آدمی وصیت کرنا چاہے کہ میرے مال میں سے مسجد بنانا، خلا میں دینا، غریبوں کو دینا، عبادت خانے میں دینا، کنواں کھدوانا، فلاں آدمی کو دینا، جو بھی جس کو بھی دینا چاہے 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے۔ وصیت کے 2 اصول ہیں اور بہت زیادہ آسان ہیں۔ اگر اس کو لوگ سمجھ لیں تو یہ جو جھگڑے ہوتے کہ ابا نے یہ کہا تھا وہ کہا تھا، یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ شریعت میں وصیت کے جو 3 بنیادی قاعدے، اس میں سے 2 اہم قاعدے۔ پہلا قاعدہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے۔ زندگی میں آدمی جس کو جو دینا چاہے دے سکتے، کہ کسی کو 1,00,000 روپے دے دیے، 10 لاکھ دے دیے، زندگی میں پورا مال دے دی، وہ الگ بات۔ اس میں بھی اعتدال رکھنا چاہیے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ لیکن اگر دے دیا زندگی میں تو جس کو دے دیا اس کو ہو گیا، بات پوری۔ لیکن وصیت کرتا ہے، وصیت یعنی کیا کہ میرے مرنے کے بعد دینا، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ تو وصیت کے 2 بنیادی اصول ہیں۔ ایک تو 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے، وہ اس حدیث کے علماء قاعدہ بیان کرتے ہیں۔ دوسرا، وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ مرنے والے کے مال میں سے جس کو میراث ملنے والی ہے، بیوی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس کا باپ اگر زندہ ہے تو وہ، اس کی ماں زندہ ہے تو وہ، یہ تو وارث ہونے والے ہیں ہی۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جس کو میراث ملنے والے اس کو وصیت، اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتے کہ بیٹے کو اتنے دے دینا، بیٹی کو سونے کا ہار ہے وہ دے دینا، بیوی کو کھلا وہ زمین ہے وہ دے دینا، نہیں۔ اب اللہ نے دے دیا ان کو کہ بھئی بیوی کو 8واں حصہ ملے گا اگر اولاد نہ ہو، اور بیوی کو 8واں حصہ ملے گا اگر اولاد ہو، یعنی 12.5%۔ اور اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 25% ملے گا۔ شریعت نے دے دیا، اب اس کے لیے وصیت نہیں۔ بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا، باپ کو اتنا ملے گا۔ تو شریعت نے بتایا کہ اب میراث میں سے وہ 2/3 ہے، اس میں سے اللہ نے ان کو ان کا حصہ دے دیا، تو ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ 2 اصول بالکل سیدھے سادے۔ 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے، اور دوسرا وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ بہت آسان بات۔ تو یہاں سعد ابن ابی وقاص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم 1/3 مال کی وصیت کرو، اور وہ بھی زیادہ ہے، بس ثلث و کثیر۔ تو اس سے علماء فرماتے کہ اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد انک انتظر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ یتکفف الناس، کہ اے سعد تو اپنی اولاد کو بے پرواہ چھوڑے ذرا خوشحال، یہ اس سے بہتر ہے کہ اپنی اولاد کو ایسے چھوڑے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ تو آدمی کو اپنی آل اولاد کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ اللہ پر بھروسے کے خلاف نہیں۔ لیکن یہاں جو اصول بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَبْسُوطَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ بہت زیادہ کنجوس مت بنو، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور ہاتھ کو بہت زیادہ پھیلاؤ بھی مت، بلکہ میانہ روی اختیار کرو۔ ہمارے دین میں درمیانی راستہ اختیار کرنے کو کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرمایا، ما آل من اقتصد، جو آدمی درمیانی راستہ اختیار کرے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ ما آل من اقتصد، جو آدمی میانہ روی اختیار کرے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ تو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرے، اپنی ضروریات کا بھی خیال رکھے، آدمی ضرورت مندوں کو بھی دے، رشتہ داروں کو بھی دے، اپنی اولاد کا بھی خیال رکھے۔ یہ دین اسلام کی تعلیم ہے۔ تو 5واں اصول بیان فرمایا کہ نرمی والی بات کہو، اور 6واں اصول بیان فرمایا کہ خرچ کرنے میں بیلنس، نہ تو بہت زیادہ وہ تھے
وہ تو اللہ پر بھروسہ رکھنے والے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جیسے میں نے بتایا کہ بیت المال میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں سے چلے جانے کے بعد بیت المال میں سے ان کو وظیفہ ملتا تھا ضروریات کے لیے. آیا سارا کا سارا دے دیا اللہ کے راستے میں, اس کو دے دو, اس کو دے دو, اس کو دے دو. شام ہوئی زیرو بیلنس. تو وہ تھے اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ ان کو بیت المال میں سے جو سالانہ وظیفہ ملتا تھا, سال کا خرچ جو ملتا لیا اور اللہ کے راستے میں دے دیا, بات پوری. تو وہ تو اللہ پر بھروسہ کرنے والے بہت اونچے لوگ. کوئی آدمی آج بھی اللہ پر توکل کرنے والا ہو, اور بہت سارے ایسے ہوتے اللہ والے ہوتے. ہمارے یہاں ہمارے مفتی ابراہیم آچھودی صاحب ہے, بہت بڑی شخصیت ہے, بڑے اللہ والے نیک آدمی. ظاہر میں آپ جاؤ تو پتہ بھی نہ چلے, لیکن بڑے نیک. تنخواہ میں سے آج تک کبھی بھی ایک بھی روپیہ نہیں بچایا. ہوتے ہیں ایسے اللہ والے. لیکن بہرحال شریعت کا اصول جو ہے وہ اعتدال کا اصول ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, کہ بہت زیادہ کنجوس مت بنو کہ آدمی اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے, گھر والوں کے اوپر بھی خرچ نہ کرے. مال اللہ نے دیا ہے خرچ کرنے کے, مال دیا ہے سب سے پہلے اپنی حالیہ ضروریات کے لیے, پھر مستقبل کے لیے. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, اور بہت زیادہ پھیلاؤ بھی مت ہاتھ, یہ اصول. پھر آگے فرمایا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ, جان لو تمہارا رب جسے چاہے بہت زیادہ روزی دے کر آزماتا ہے, اور جسے چاہے روزی میں تنگی کر کے آزماتا ہے. دنیا کی زندگی ہے وہ آزمائش کے لیے, تو اللہ تبارک و تعالی ہر اعتبار سے آزماتے ہیں. فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ جب تم ایمان لائے ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایمان کو ٹٹولے گا نہیں. اللہ تعالیٰ ایمان کو ٹٹولتے, تو کبھی بہت زیادہ روزی دے کر ٹٹولتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے, کبھی کسی کو تنگی میں رکھتے, کم روزی دیتے, اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے. تو آدمی کو یہاں یہ اصول فرمایا کہ جیسی آمدنی ہے اس کو سب کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ خرچ کرے گا, تو ما آل من اقتصد, وہ محتاج نہیں ہوگا. اور اس کے لیے ایک وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو شخص رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس کے یہاں محتاجی نہیں آئے. سورہ واقعہ بڑی فضیلت والی سورت, رات کو مغرب کے بعد اگر پڑھ لیں تو اس کے یہاں محتاجی نہیں آئے گی. تو یہ اصول بیان کرنے کے بعد درمیان میں بتا دیا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بہت وسعت کے ساتھ روزی دیتے ہیں, اور جسے چاہتے ہیں تنگی کرتے. یہ روزی اللہ کی طرف سے ہم کوشش کرتے ہیں. انسان کو اللہ نے مکلف بنایا تو انسان کوشش کرتا ہے. جانور کہاں کوشش کرتے, جانوروں کو اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں کہ نہیں. یہ پرندے کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ میں اپنی اولاد کے لیے کچھ کروں, اس کے فیوچر کا کچھ سوچوں. جنگل کے جانوروں نے کبھی ایسا نہیں سوچا, لیکن اللہ تعالیٰ لاکھوں 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 جانوروں کو روزی دیتے. یہ ایک جانور ہوتا ہے بلیو ویل, دنیا کا سب سے بڑا جانور یہ ویل ہوتا ہے, سمندر میں رہتا, کوئی فکر نہیں اس کو. اس کا کھانا کہتے ہیں روز ایک دن کا 3600 کلو, یعنی 3.5 ٹن روزانہ کا کھانا. اور وہ کیا کھاتا ہے, وہ سمندر کے اندر ایک خاص طرح کے چھلکے ہوتے, 3.5 ٹن کھانا روزانہ وہ کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ دے رہے. ارے یہ مچھلیاں انسان نکالتا ہے روزانہ سمندر میں سے لاکھوں 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 ٹن مچھلیاں نکال کر انسان کھاتا ہے. کہاں سے آ رہی, کون دے رہا ہے؟ کوئی سمندر کے اندر جا کر اس کو پیدا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. روزانہ
آپ سوچیں کہ دنیا کے اندر کتنے ٹن مچھلیاں کھائی جاتی، لیکن وہ ختم نہیں ہوئی۔ انسان کوشش کرتا ہے کیونکہ روزی کے لیے کوشش کرنے کا حکم دیا، لیکن دینے والا اللہ ہے۔ ہاتھی ایوریج روزانہ 150 کلو کھاتا ہے۔ جنگلی ہاتھی کو کون کھلانے جاتا ہے؟ آسام کے ہاتھیوں کو کون کھلاتا ہے؟ اور کیرالا کے ہاتھیوں کو، افریقہ کے ہاتھیوں کو کون کھلاتا ہے؟ روزانہ 150 کلو ایوریج۔ عام ہاتھی کو اس سے بھی زیادہ چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا رہے، یہ نظام سارا کا سارا اللہ چلا رہے۔ پانی ہم کوشش کرتے، لیکن پانی آتا کہاں سے؟ روزانہ لاکھوں لیٹر پانی پیا جاتا ہے، اور وہ سلسلہ چل رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے اور آج تک چل رہا ہے کہ بھئی پانی ختم ہو گیا، اب بارش نہیں ہوگی، اللہ کا اسٹاک ختم۔ کبھی ایسی بات سنی نہیں؟ تو روزی اللہ تعالیٰ دیتی۔ تو یہ چھٹا اصول بیان فرمایا کہ خرچ کرنے میں اعتدال، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو، ضرورت مندوں کو دو بھی، اور اپنے اہل و عیال کا بھی خیال رکھو۔ اب اس کے بعد 7واں اصول، بڑا اہم اصول فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، ان کو بھی روزی ہم دیتے ہیں، تم کو بھی روزی ہم دیتے ہیں۔ اولاد کو زمانے جاہلیت کے اندر خاص طور سے بیٹیوں کو قتل کر دیتے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، بیٹی پیدا ہوئی تو بہت سے خاندانوں میں، تمام خاندانوں میں نہیں، 5 خاندانوں میں شرم کی بات سمجھا جاتا ہے اور اس کو فوراً مار ڈالتے تھے، یا تو فوراً یا چند ماہ کے بعد اس کو زندہ قبر کے اندر دفن کرتے تھے، مار ڈالتے تھے۔ تو یہ بہت بری بات ہے۔ اسی طرح آج کے زمانے میں اس کا ایک الگ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ ابھی بستی کی گنتی جو 2011 میں ہوئی تو پتہ چلا کہ ہر 1000 مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد 940 بھارت کے اندر۔ حالانکہ قدرتی اعتبار سے دونوں برابر پیدا ہوتے، اور جانکار لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں عورتوں کی تعداد سے مردوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کہ بھئی ایکسیڈنٹ میں زیادہ کون مرتے ہیں؟ مرد مرتے ہیں۔ فیکٹریوں میں اور مقامات پر جو بھی حادثات پیش آتے ہیں زیادہ مرد مرتے، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو عورتوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن یہ فرق ایسا کیوں؟ تو کہ عورتوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار ڈالا جاتا ہے۔ سرکار کو قانون بنانا پڑا کہ یہاں لڑکا ہے یا لڑکی اس کا پریکشن نہیں ہوتا، یہ صرف نام کا قانون ہے۔ آج بھی ملک میں جاہلیت اس کو کہتے تھے، وہ بدنام، اور آج بھی یہ ہو رہا ہے۔ آج بھی بچیوں کو مار ڈالا جا رہا ہے اور بات ہوتی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ۔ ابھی یہ 8 مارچ کے دن انٹرنیشنل ویمن ڈے، اس میں ایک جگہ بولنے کا موقع ملا تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، بیٹیوں کا احترام ہمارے دین اسلام میں تو کہا ہے کہ جس کی 2 بیٹیاں اور اس کی پرورش کرے، آدمی بیٹیوں کی پرورش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، حدیث شریف۔ تو میں نے کہا کہ یہ بیٹی بچاؤ، یہ کرو وہ کرو، کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں۔ سرکار ایک قاعدہ بنائے پورے ملک کے اندر جہیز کے اوپر 100% پابندی، اور اس قانون کا سخت سے سخت عمل کیا جائے تو پھر یہ بیٹی بچاؤ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور وہ یہ ویمن ڈے منانے کی، مہیلا دن منانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، ان کو بھی ہم روزی دیتے ہیں، تم کو بھی ہم روزی دیتے ہیں۔ یہ باتیں ہیں وہ خوشنما بتانے کی ہوتی، اسلامی قانون کو بدنام کرنے کے لیے ہوتی، ورنہ میں نے کہا
کہ یہ جو گاندھی جی ہیں، مہاتما گاندھی، وہ اپنے باپ کرم چند کی چوتھی بیوی پتلی بائی کا چوتھے نمبر کا بیٹا تھا۔ موہن داس ہیں، وہ اپنے باپ کی کرم چند کی چوتھی بیوی کی چوتھے نمبر کی اولاد تھی۔ ڈاکٹر امبیڈکر جس کو بہت مانتے ہیں، وہ اپنے باپ رام جی کا 14ویں نمبر کی اولاد تھی، 14ویں نمبر کا بیٹا تھا۔ یہ خیر سب باتیں ہیں، بہرحال روزی دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ ایک وہ کانتی بھٹ کر کے ہیں، انہوں نے کئی کتابیں لکھی اور روزانہ ان کا ابھی بھی، وہ تو 90 سال سے اوپر کی عمر ہے، ابھی بھی بھاسکر میں ان کا لیکھ آیا کرتا ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے آبادی کے بارے میں، بالکل ان سب سے اپوزٹ۔ وہ لکھتے ہیں کہ 1956 کے اندر میں ایم ایس یونیورسٹی کے اندر پڑھتا تھا، اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ ہندوستان کی آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، ہندوستان اور چین، کہ اگر یہی حالت رہی تو آج سے 50 سال کے بعد بھارت اور چین کے لوگ کیڑے مکوڑے کھانے کے اوپر مجبور ہوں گے جنگلی جانوروں کی طرح۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے پڑھا تو یہ تھا، لیکن آج 50 سال کے بعد 2006 کے اندر، یعنی اس وقت انہوں نے یہ لکھی ہوتی، وہ لکھتے ہیں کہ 2006 کے اندر ہم پیزا اور برگر کھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے، نئی نئی ٹیکنالوجی آتی، اناج کی قلت دنیا میں کہیں نہیں۔ آج بھی یہ ہو رہا ہے کہ ہزاروں ٹن اناج بگڑتا ہے۔ ابھی ہمارے بھارت سرکار کا اناج اتنا زیادہ بگڑ گیا، سڑ گیا، غریب بھوکوں مرتے ہیں، اس کو سمندر میں ڈال دینا پڑا۔ تو بہرحال 7واں اصول یہ بیان فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ان کو بھی ہم روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی ہم روزی دیتے ہیں۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، یقیناً ان کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما، تمام قصوروں کو معاف فرما، یا اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما، امن و امان والی زندگی نصیب فرما، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ نرمی والی زندگی عطا فرما، نرم گفتگو عطا فرما، غصے سے ہماری حفاظت فرما، سختی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اعتدال والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ تمام مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، مسجدوں کے لیے مدرسوں کے لیے خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری اولاد کی صحیح تربیت فرما، ان کی رہنمائی فرما، یا اللہ انہیں دینی ترقی عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، قرآن کو عام کرنے کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ انہیں دنیاوی ترقی عطا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ اس ملک کے اندر ہماری اولاد کو کسی کا محتاج نہ بنا، ان کو دین کے اوپر پابندی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ آخرت کا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، ہم میں سے جس کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی جو بھی مرحومین اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ جن علماء کے طفیل میں یہ دین ہم کو پہنچا، یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير برحمتك يا ارحم الراحمين۔